السلام علیکم 5 کلاس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اردو اے کی بک ریڈنگ کی تھی، سبق نمبر 9 میجر طفیل محمد شہید کی، اور ساتھ میں کاپی ورک بھی کیا تھا، تھوڑا سا ٹائٹل پیج کیا تھا ہم نے اور اہم الفاظ کیے تھے. آج ہم نے بک ورک کرنا ہے اور پلس کاپی ورک میں الفاظ معنی کرنا ہے. پہلے ہم بک ورک کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. یہ کاپی ورک ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2. سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. نمبر 1، میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے 1943 میں یعنی 1943 میں. میجر طفیل محمد کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ لکشمی پور کے محاذ پر. نمبر 3، میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں پیٹ میں. نمبر 4، دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا ٹیلے پر. نمبر 5، میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا دستی بم. نمبر 6، میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے 5 گھنٹے. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. کلاس یہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں، میں جسٹ آپ کو ان کے میننگز کلیئر کر دیتی ہوں، معنی بتا دیتی ہوں. بے مثال، ایسی مثال جس کی طرح کی دوسری کوئی مثال نہ ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو. جرأت مند، بہادر. نگرانی، حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا. حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا. حوصلہ پیدا کرنا، ہمت پیدا کرنا. یہ معنی ہے اس کے. جان نثاری، جان کی بازی لگا دینا. غلط جملوں کو سوال نمبر 4 ہے، غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی. اچھا کلاس، وطن عزیز میں نے آپ کو 4 کلاس میں یا فرسٹ ٹرم میں بتایا تھا، جب ہمارے 2 ورڈ 2 مرکبات مل کر بنتے ہیں تو پچھلے ورڈ کے آخری لفظ کے نیچے، آخری حرف کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے. اس زیر کا مطلب ہے اگلا لفظ مل کر وطن کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، جیسے کہ وطن عزیز، لیکن انہوں نے نہیں لگایا ہوا. آپ جب لکھیں گے تو آپ ان کے نیچے زیر لگائیں گے. اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی. نمبر 2، علاقہ آزاد کروا لی، علاقہ آزاد کروا لیا. نمبر 3، اونچی ٹیلے پر فوج موجود تھی، اونچے ٹیلے پر فوج موجود تھی. فوجی کو اعزاز ملی، فوجی کو اعزاز ملا. شہادت کی درجہ حاصل کیا، شہادت کا درجہ حاصل کیا. نیکسٹ کویسچن نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کریے. الفاظ متضاد: بہادر، بزدل. اندھیرا، اجالا. بلند، پست. نزدیک، دور. بڑھانا، گھٹانا. پختہ، کچا. جی نیکسٹ کویسچن نمبر 6 ہے، کہانی لکھنا. کہانی لکھنا کیا ہے؟ کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے. یہ واقعہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور فرضی بھی. حقیقی مطلب وہ کہانی، وہ واقعہ جو سچ میں ہوا ہو، حقیقت میں ہوا ہو، ٹھیک ہے. اور فرضی وہ جو حقیقت میں نہ ہوا ہو لیکن اس میں آپ کو سبق ملے. کہانی میں واقعہ ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے. مثلا جیسے ہم مضمون یاد کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لوگوں نے اردو بی میں مضمون یاد کیا میلہ چراغا، آپ اس کے پوائنٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن کہانی میں ہم پوائنٹس یا سینٹینسز آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اوکے، مضمون اور کہانی میں یہ فرق ہے. کہانی ایک یا ایک سے زائد کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہانی میں یا تو ایک کردار مطلب کوئی ایک شخص کام کر رہا ہوتا ہے، ایکٹ رول کر رہا ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ. ہر کہانی کا عنوان اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے. کہانی کے آغاز میں تجسس کہتے ہیں سسپینس کو، اور اختتام میں کوئی نتیجہ پایا جاتا ہے. یعنی جب کوئی مووی آپ لوگ دیکھتے ہو یا کوئی کہانی، نیو سٹوری آپ پڑھتے ہو، نیو مووی دیکھتے ہو، تو سب کو سسپینس ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ مووی کیسی ہوگی، کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ اپنے اختتام کا مطلب ہے جب وہ اینڈنگ پہ پہنچتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق یا نتیجہ ضرور ہوتا ہے. نیکسٹ آگے، درج ذیل عنوانات میں سے اپنی پسند کے کسی ایک عنوان پر کہانی تحریر کیجیے. سچ کی جیت. سچ کی جیت میں آپ کی کہانی آ جائے گی لکڑہارا اور فرشتہ، جس میں لکڑہارے کی کلہاڑی
اس میں گر جاتی ہے، دریا میں گر جاتی ہے اور پھر وہ سچ بولتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، اس میں آپ سٹوری لکھ سکتے ہیں پیاسے کوے کی، جس میں وہ محنت کرتا ہے، کنکریاں ڈالتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھ جاتا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، اس میں آپ کہانی لکھ سکتے ہیں کسان اور اس کے 4 بیٹوں کی، یا تو آپ پھر دوسری کہانی 2 بیل اور شیر، یہ بھی میرے خیال سے اتفاق میں برکت ہے کی کہانی ہے۔ آپ ان میں سے کوئی ایک ٹائٹل لے لیں، ایک عنوان لے لیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ نے کہانی اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔ اوکے کلاس؟ اچھا جی، سوال نمبر 7، بچے سوچ کر بتائیں کہ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کیا محسوس کیا۔ واقعہ کون سا ہے؟ میجر طفیل محمد شہید کا۔ آپ کی جو بھی فیلنگس ہے کلاس میجر طفیل محمد شہید کا چیپٹر پڑھنے کے بعد، جو بھی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، جو بھی آپ کے اندر احساس پیدا ہوا ہے، وہ آپ یہاں پہ اپنی رائٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو رائٹ کرنا چاہیے اپنے الفاظ میں۔ اوکے، آپ لوگ اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا بک وقت کے بعد ہم کریں گے کاپی ورک۔ کاپی ورک میں ہوگا ہمارے الفاظ معنی۔ اوکے جی، الفاظ معنی میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعصاب، رگیں، نسیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں وینس کہتے ہیں۔ بھانپ لینا، جان لینا، پسپا ہونا، شکست کھا کر بھاگ جانا یعنی ہار کر بھاگ جانا۔ دفاع، حفاظت، عسکری، فوجی۔ مارکا، میدان جنگ۔ نائب، مددگار یا ساتھی۔ نذرانہ، تحفہ، یا ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بطور تحفہ۔ یلغار، حملہ۔ داستان، قصہ یا کہانی۔ قیادت، رہنمائی، رہنمائی یعنی کسی کے انڈر۔ قیادت ہو گیا ہمارا۔ وابستہ، تعلق۔ مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ نشان حیدر، سب سے بڑا فوجی اعزاز۔ بک وقت آپ نے بک پہ سولو کرنا ہے، اور بک پہ جو آپ کے جملے ہیں کلاس یہ آپ اپنی کاپی پہ ضرور سولو کریں گے۔ اوکے، کاپی پہ ضرور رائٹ کرنا ہے آپ نے بک وقت۔ اس کے علاوہ لرن کرنا ہے، اس کے علاوہ الفاظ معنی آپ نے واپس پہ رائٹ کرنے ہیں، یاد کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔